اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں سے اس رکوع سے انبیاء کے حوالے سے گفتگو شروع ہونے لگی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قوموں کو کیسے دعوت دی۔ جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے وہ اپنی قوموں کی طرف آئے۔ تو یہاں پہ آپ کو جو خطاب کا انداز ملے گا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ لقد ارسلنا، یہ اب کس چیز کی آگے تفسیر یا تشریح ہے؟ یہ سارے انبیاء کے قصے جو ہیں یہ بلد الطیب اور والذی خبثا کے حوالے سے، کہ جو پاک لوگ ہیں وہ نکھر کے باہر آ جاتے ہیں جیسے اچھی کھیتی آتی ہے، اور جو خبثہ ہے یعنی گند بلا ہے، جو جھاڑ پھونس ہے، بے مقصد قسم کی چیزیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ انبیاء کی بات نہیں مانتے بلکہ خراب ہوتے ہیں۔ لقد ارسلنا، لقد بے شک، ارسلنا ارسلا اس نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، نا کا مطلب ہم نے بھیجا۔ اب لقد ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی، ان کو بھی ہم نے بھیجا تھا۔ یعنی آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا، نوحا کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ نوح علیہ السلام کو، منصوب آ گیا نا، مفعول۔ لقد ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، الی کا مطلب کی طرف، قومی، قومی کیوں آ گیا جی؟ زیر کیوں آئی میم کے نیچے؟ الی حرف جر تھا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، لیکن قومن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن گیا، مضاف، قومی ہی، اس کی قوم، مضاف مرکب اضافی، اس کی قوم، قومی ہی یعنی اپنی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر، ہاں جی، ہم نے بھیجا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ فقال، اچھا یہاں پہ یہ بات رکھیں جی کہ ہر رسول اپنی قوم کی طرف ہی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ
پہلے کس قوم میں آئے؟ اپنی قوم کے اندر، قریش۔ فقالا، پس قالا، اس نے کہا، یعنی انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا جی؟ یا قومی، یا قومی، اصل میں یہ کیا تھا؟ یا یہ تھا یا قوم یہ قوما سے قومی بن گیا نا اس یہ کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اڑا دی۔ قومی یہ مرکب اضافی ہے اور مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، نصب والا ہوتا ہے، لیکن یہ آگے یہ تھی، یہ کا مطلب میری قوم ہے، میرے لوگوں، لیکن اس یہ کو اڑا دیا، صرف زیر جو ہے نا، یہ زیر جو ہے یہ اس بات کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ یہ آگے اس کے زیر ہے۔ آگے بھی آتی جائیں گی چیزیں تو آپ کو پتہ چلے گا، چھوٹی جو یہ ہے یہ اڑ جاتی ہے۔ یا قومی، یا کا مطلب اے میری قوم، انہوں نے اپنی قوم کو، فقالا تو انہوں نے خطاب کیا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، ہاں جی، اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ایسے پڑھتے ہیں۔ ہاں، اعبدو کیسے بنا جی؟ اعبدو کیا ہے؟ فعل امر، فعل امر ہے، عبدا یعبدو، یعبدو تھا، تعبدون تھا، تعبدون، تم سب اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ اب اس سے ہم نے امر بنانا ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، تو امر میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک یہ آخر میں جو نون جمع کا یہ، اور دوسرا علامت مضارع ختم ہو گئی تے، تو یہ عین بچ گیا پیچھے، اور یہ تو عین تو جو ہے مجزوم ہے، یعنی اس پہ جزم ہے، یہ شروع بول تو نہیں رہا، تو اس کو ہم الف سے شروع کرتے ہیں، اعبدو تم بندگی کرو، یا قوم اعبدو بندگی سب بندگی کرو، کس چیز کی؟ اللہ، ہاں، اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول ہے، اللہ کی بندگی کرو، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی انہوں نے آتے ہی اپنی قوم کو کیا کہا؟ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم، ما نہیں، لکم لام تعلیل کے لیے، کم تمہارے لیے، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، من الہ، الہ ایک تو یہ ہے کہ یہ من حرف جر تھا تو اس نے اس کو مجرور کر دیا، دوسرا یہ نکرہ ہے، دو زیریں آ گئیں اس کے نیچے، تو نکرہ کے مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کچھ، کوئی وغیرہ، تو من الہ ایک پورا لفظ ہے، اس کا مطلب نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی معبود، الہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود کا کیا مطلب ہے؟ بندگی کے
جس کی بندگی کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ ایسے اس کو سمجھیں آپ، عبدن اور عابدن، فاعلن کے وزن پر عابدن، عبادت کرنے والا، اور معبود کس کے وزن پہ ہے جی؟ مفعول، مفعول، مفعول کے وزن پر ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو الہ معبود ہے، یعنی کہ جس کی عبادت کی جائے۔ ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی جس کی بندگی کی جائے، غیرہ، غیرہ، غیر کا مطلب میں نے کیا بتایا جی؟ کئی دفعہ بتایا، بتائیں۔ غیرت کا مطلب، غیر کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کیسے؟ میں نے کہا تھا کہ غیرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ دوسرا، غیر کا مطلب ہے دوسرا، اور غیرت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ دوسرے کو قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ دوسرے کو قبول کر لے وہ غیرت نہیں بلکہ بغیرت ہے وہ۔ تو غیر کا مطلب ہے دوسرا، اور اس کا دوسرا، یعنی اس کے علاوہ، اس کا دوسرا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور، ٹھیک ہے جی۔ یہ سمجھ آئیے غیرہ کا؟ نہیں؟ یہ سمجھ آ گئی غیرہ؟ ہاں جی، غیرہ یعنی اس کا دوسرا، ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک معبود کے علاوہ دوسرا کوئی معبود تمہارے لیے نہیں ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، کوئی دوسرا معبود، غیر کا مطلب ہے کوئی دوسرا معبود نہیں، ایک اللہ ہی اکیلا ہی ہے بس۔ تو شروع میں کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے لیے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی اخاف، انی کیا تھا جی؟ انا، بے شک، اور انا کا مطلب کیا ہے؟ میں، آئی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن انا نے کیا کیا؟ اس کو منصوب کر کے نی بنا دیا، اننی، حالانکہ ترجمہ انی بن گیا نا، انی بے شک میں، ترجمہ وہی رہا، اس کو چھوٹی یہ مل گئی، انا کو چھوٹی یہ ساتھ لگائی تو بن گیا بے شک میں، اخافو، خافا یخافو، خوف رکھنا یعنی خود ڈرنا، ٹھیک ہے جی۔ انی اخافو، بے شک مجھے ڈر ہے، اس کا مطلب کر دیں گے ہم اندیشہ۔ اندیشہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ اندیشے کا کیا مطلب ہے؟ اندیشہ یہ ہے کہ نہیں، شک تو نہیں ہوتا، اندیشے کے مطلب یہ ہے کہ آگے مستقبل کے کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، اس چیز کا ایک اندیشہ، یعنی کہ بندہ کہے کہ مجھے ڈر ہے کہ آگے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہ ہو جائے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے، علیکم، تمہارے اوپر، مطلب تمہارے بارے میں، یا تمہارے اوپر ہی کر لیں تو علیکم، تمہارے اوپر کس چیز کا؟ اخاف کا آ گیا مفعول، عذاب،
مجھے کس چیز کا ڈر ہے جی؟ عذاب کا ڈر ہے۔ انی اخاف علیکم، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں، اندیشہ ہے کس چیز کا؟ عذاب یومن عظیم۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ عظیم جو ہے، عظیم یہ عذاب کے ساتھ ہے یا یوم کے ساتھ ہے؟ بڑا دن ہے، عظمت والا دن، یا بڑا دہشتناک عذاب؟ نہیں، یہ عظیم جو ہے یہ کس کے عذاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یا یوم کے ساتھ؟ کیا کہیں گے، اس دن کے بڑے عذاب کا ڈر ہے یا بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے؟ ہاں جی، یہی اب بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرکب توصیفی۔ بڑا عذاب تو نہیں ہو سکتا نا جی، یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ یوم موصوف ہے اور عظیم اس کی صفت ہے۔ دونوں کی شکلیں آپ نے نہیں دیکھی، یوم عظیم، ایک جیسی شکل ہے دونوں کی۔ یہ علیحدہ سے ایک کنسٹرکشن ہے، ایک کمپوزیشن ہے یہ یوم عظیم۔ تو یہ اردو میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، ایسے بڑے دن، اور پھر یہاں سے یہ مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی بن گیا کا عذاب۔ انی اخاف، بے شک مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب، عظمت والے دہشت والے دن کے عذاب، یعنی وہ بہت عظمت والا دن ہوگا۔ یہ عظیم یومن کے ساتھ ہے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی، موصوف صفت کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں میں نے کہا کہ یہ عذاب مضاف ہے؟ کیونکہ اس پہ الف لام بھی نہیں آیا اور عذاب بن بھی نہیں ہے، نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مضاف ہے۔ عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا۔ اگر کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت کسی اور کی شروع کر دی تو تمہیں بڑے دن کا عذاب سہنا پڑے گا۔ قال الملأ من قومہ، کہا الملأ، ملأ کا کیا مطلب ہے جی؟ کیوں کہتے ہیں ملأ کو؟ سردار کا مطلب تو ملأ نہیں ہے۔ سردار کہنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں ہے؟ میم لام حمزہ، یہ اس کا کیا ہے؟ مادہ، روٹ ورڈز، روٹ لیٹرز، یہ اس کا مادہ ہے۔ یہ جب آتا ہے باب سمع سے تو یہ بنتا ہے ملأ یملأ۔ یملأ وہ ملأ اس نے بھرا، یملأ وہ بھرتا ہے، کسی برتن کو بھرنا، جیسے نہیں بالٹی پانی سے بالٹی بھر دینا، یا سیمنٹ سے، ہاں جی بھرنا، یعنی کہ ٹو فل۔ یملأ سے اسی مادے سے ایک لفظ ہم اس سے پہلے اس صورت میں پڑھ چکے ہیں۔ یملأ وہ بھرتا ہے، اور املأ میں بھرتا ہوں یا بھروں گا۔ اب اس کا جو سپرلیٹو ڈگری آئی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر تم ابلیس کے پیچھے چلو گے، اس کی پیروی کرو گے، لَأَمْلَأَنَّ میں لازماً بھر دوں گا تم سب سے، جہنم کو فل کر دوں گا جہنم میں ڈال کے۔
یہ تو باب سمع سے آ گیا، ایک ہے باب کرما، اس میں کیا ہے جی ملوآ، ملوآ اور یملؤ، اس سے ایک لفظ آتا ہے ملعن۔ ملعن کہتے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کو، ایسا بندہ یا کوئی منظر یا شخصیت جو آپ کی آنکھوں کو بھر دے۔ تو آج کل تو سارے ہی اللہ کے فضل سے ملوی ہیں، جب نکلتے ہیں گھر سے ٹائی کوٹ پورا ڈیزائن بنا کے تو سارے ہی سردار ہیں نا، آج کل ہر بندہ سردار ہے۔ تو گھر سے نکلے گا باڈی واسٹ کٹ وغیرہ پہنی ہوئی، موٹے کپڑے، ہاں جی اینکیں شینکیں، تو بندہ تو پہچان ہی نہیں سکتا یہ پتہ نہیں کون ہے۔ قدیم زمانے میں پگڑی باندھنے کی اور بڑا جبے پہننے کی اجازت عام بندے کو نہ جی، سوال نہیں پیدا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اب عام ہوئی ہیں۔ پہلے صرف سردار تھا جس کو دیکھ کے آنکھیں بھر جاتی تھیں، سردار آ گیا جی، اس کے لباس سے، اس کے ٹیکے سے، اس کے بولنے سے ایک روب دبدبا ماحول بھر جاتا تھا اس کے کہنے سے۔ تو اس کو تو ملعن جس کو دیکھ کے آنکھیں بھر جائیں، جو ماحول کو بھر دے، اس کو سردار کہتے ہیں، عام آدمی سردار نہیں۔ جب وہ بیٹھتے تھے نا دربار میں، بادشاہ کے دربار میں جب سردار بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا سردار بیٹھا ہوا ہے، چہرہ، ہاں جی مونچھیں، داڑھی، ٹیکا، عام آدمی کو یہ نہیں کرنے دیتے۔ مثلاً آپ دیکھ لینا جی کہ وردی، آج کسی کو کوئی بندہ کہے کہ میں ویسے شوقیہ طور پہ پولیس کی یا فوج کی وردی پہن کے گھومنا چاہتا ہوں، گھومنے دیں گے وہ؟ اس کو کہتے ہیں پرسونیفیکیشن، یہ جرم ہے کسی کا رنگت اختیار کرنی۔ مثلاً آپ اسپتال میں ڈاکٹروں والا لباس پہن کے گلے میں گھوم پھر رہے ہوں، یا کچہری میں آ جائیں وکیلوں کا لباس پہن کے، تو ایک دم کہیں گے جعلی آ گیا جی، کیس ہو جاتا ہے، اس پہ مقدمہ ہوتا ہے۔ آپ کسی آرمی کے کینٹ ایریے میں فوجی وردی، یا ایسے ہی گھوم رہے ہیں آپ کپتان کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے گاڑی میں جا رہے ہیں، تو آپ کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا؟ ہاں جی، تو وہ سردار، ایسے ہی سردار وزیر تھے وہ، ان کا لباس نہیں پہنا جا سکتا، تو ان کو دیکھ کے ذرا آنکھیں ماحول بھر جاتا تھا، تو اس لیے ان کو سردار کہا گیا ہے۔ قال الملأ، تو کہا سرداروں نے، ملأ پیش کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ تو سرداروں نے کہا، من قومہ، من سے قومی ہی کس کی ضمیر ہے جی؟ نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں میں سے کچھ نے یہ بات کہی۔ انا، یہ بھی وہی تھا، انا تھا اور تھا نحنو۔ نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم، وی، لیکن انا نے کیا کیا؟ نحنو کو منسوب کر دیا، تو یہ بن گیا نا۔ ٹھیک ہے جی، اعلیٰ نا کا ترجمہ ہے ہمارا، پوزیسو کیس میں آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ انا کا اسم ہے تو اس لیے ترجمہ ہم ہی ہوگا، بے شک ہم، لا نراکا، لام لازم مزالکہ، نراکا، نرا ہم دیکھتے ہیں، نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، کا آپ کو سے کیا مطلب ہے جی؟ آپ کا مطلب کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ لا نرا کا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں یقیناً۔ یہ جو لام لازم آیا شروع میں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ہم آپ کو، انا بے شک یقیناً ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی میں
ضلال. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی ضل یضل. دلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ گمراہی کو. گمراہی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ہیں؟ ہاں جی، یعنی کہ آپ کو صحیح راستے پہ نہیں دیکھ رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو چکے ہیں. گمراہ ہونے سے مراد یہ کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے، آپ کا جو ویژن ہے وہ خراب ہے. فی دلال، گمراہی مبین، مبین. اب یہ دونوں شکلیں نظر آ رہی ہیں آپ کو. مبین کا کیا مطلب ہے؟ کھلی، واضح. ضلال مبین، یہ دونوں کیا بن گئے؟ اضافی نہیں بنے جی، توصیفی بن گئے. یہ مرکب توصیفی کی شکل بن گئی ہے. کھلی گمراہی. اب یہ گمراہی کیا ہے؟ ضلال موصوف ہے اور مبین اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور سردار کہنے، سرداروں کو تو دماغ میں سرداری چڑھی ہوتی ہے نا. تو اس وقت سرداروں کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. سردار بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو بڑے بڑے ٹھیکیدار لوگ نظر آتے ہیں نا، جو اوپر ترقی کر کے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے دو پکے اصول ہوتے ہیں. جو اوپر ہے اس کے پاؤں میں، جو نیچے ہے اس کو پاؤں میں رکھو. جو نیچے ہے اس کو اپنے پاؤں میں رکھو، جو تم سے اوپر ہے تم اس کے پاؤں میں پڑ جاؤ. یہ ان کا پکا اصول ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو جنرل پرویز مشرف صاحب کی شخصیت میں ملے گی. وہ امریکہ کے قدموں سے اٹھا ہی نہیں اللہ کے فضل سے، اور نیچے والوں کو اس نے قدموں میں لٹا کے رکھا ہوا تھا. 2002 سے کہ لگ بھگ کہیں اس نے جو 2000 سے لے کے 2002 تک نیب تھی نا، نیب، اس کو جنرل شاہد عزیز صاحب مرحوم و مغفور وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. پھر مشرف صاحب کو کسی نے مشورہ دیا کہ پارٹی بناؤ، تو اس نے پھر ایک پارٹی بنائی، سارے چور و چکے پارٹی میں لے گیا. پھر اس نے کہا کہ اب نیب صاحب آپ چھٹی کرتے ہیں. عمل ہوا یا پیسے ملے نہ ملے، پہلے اس نے بندے ٹھیک اٹھائے تھے 2000 سے 2002 تک. رستہ ٹھیک چلا تھا، لیکن پھر اس کے اوپر سے دنیا اور بھی ہوتی ہے نا. اوپر والے بادشاہ جب سلامت آ گئے تو انہوں نے کہا چلو جی، تو پھر اس نے کہا بھی چلو. تو جو سردار ہوتے ہیں نا جی، ان کا یہ کام ہے، نیچے والوں کو دبا کے رکھتے ہیں. کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کسی بڑے افسر کے پاس چلے جائیں کہیں تو وہ آپ کو پہلی بات وہ دیکھے گا ہی نہیں. آپ کو یہ گھٹیا سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ دیکھیں، یہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں، وہ شخصیت ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ ان کے ساتھ کیمرے میں دیکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. سرداروں کا یہ عالم ہوتا ہے. تو وہ سردار جو تھے نا جی، وہ اپنے اس تکبر میں آسمان پہ پہنچے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے تھے. اس لیے بڑی بے پرواہی سے ڈلاگ مار دیا جی ہم تو آپ کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گمراہ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو ہماری رائے ہے اصل وہی ہے. اور جو بندہ اپنے گھر میں سردار بنتا ہے، یاد رکھیے گا، جو بندہ اپنے گھر میں سردار بنتا ہے اس کی اخیر بڑی ماڑی ہوتی ہے. نفسیات کا ایک اصول ہے. آپ کے بچے نے آپ سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے، آپ نے آگے سے بچے کو سردار ملا بن گیا، آپ نے اس کو چپ، پتہ شتا ہے کچھ نہیں. اس نے کہا جی میں نے یہ کھانا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس نے دیکھا کہ سردار صاحب اس گھر میں، بچے نے کیا اخذ کیا کہ اس گھر میں دلیل کی یا دماغ کی اہمیت نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا ہے. بچہ تو یہی سیکھ کے بڑا ہوگا نا. وہ 2-4 سال کا تھا، وہ باپ کو آبزرو کر رہا ہے کہ سردار صاحب اس گھر میں ایک بڑی حاکمانہ انداز میں حکمرانی کرتے ہیں، اور اس گھر کا اصول ہے کہ جس کی طاقت ہے بس اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ جب سردار صاحب جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں بوڑھے، اور بچہ ہو جاتا ہے طاقت کس کے پاس؟ شفٹ آف پاورز کا جو ایک قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے. بچہ جوان ہو جاتا ہے،
پھر وہ بوڑھا بچے سے کہتا ہے، تو بچے نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ کہتا ابا جی تسیں کیا پتا ہے، پروفیسر خان صاحب، ہاں جی آپ کو کیا پتہ جی، آپ کو نہیں سمجھ ان چیزوں کی، آپ اللہ اللہ کریں، مسجد جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے چھوڑیں ان باتوں کو، یہ آپ کے لیول کی باتیں نہیں ہیں، آپ نہیں سمجھتے جی۔ وہ پھر اس کو دور کر دیتے ہیں، پھر اس کو وہ کمزور بنا کے گھر میں ایک سائڈ پہ شفٹ کر دیتے، چلو جاؤ، ان کو کسی چیز میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتے، بہت ہوا تو کسی کام کے لیے۔ مذاق کی بات آ گئی، ایک پنجابی کی نظم ہے ویلا بابا ویلا بابا، وہ کہتا ہے کہ اللہ توبہ کر لینا وا، گھر دا پانی بھر لینا وا، پوتیاں پوتے پھڑ لینا، جی انہوں نے بھی سون دا کہنا، تھک ٹوٹ کے لمیا پینا، پھر بھی گھر وچ ویلا ہی رہنا، یعنی گھر والوں کی نظر میں وہ ویلا ہے، کام سارے وہ کرتا ہے، لیکن گھر والوں نے اس کو ویلا اس لیے بنایا ہوا ہے کہ اس کی ویل سے مراد ویلیو لیس پرسنالٹی۔ اگر گھر میں بندہ بچوں کے ساتھ دوست بننے کے بجائے سردار بن کے رہے گا بچوں کے ساتھ، تو وہ آخری عمر میں جا کے بچے اسے غلام بنا کے چھوڑیں گے، اور آخری عمر میں جا کے اس کو بچے کہیں گے کہ انک فی ضلال مبین۔ ابا جی آپ تو پرانی گمراہی والی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن دوست بن کے اگر رہیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ جب وہ جوان ہو جائے گا تو وہ بھی دوست بن کے رہے گا۔ تو جو ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جس انداز سے، یہ بچے بیل ہوتے ہیں نا، یہ بیل جس طریقے سے تربیت کریں گے وہ ویسے ہی اٹھ کے اوپر آ جائیں گے، سردار بن کے کریں گے تو کل وہ بھی سردار بن جائیں گے۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام نے فرمایا، قالا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، یہ وہی کنسٹرکشن ہے، دوبارہ آگے جی، یا قومی، یہ می کے آگے یہ بھی ہے، یا اے میری قوم، اے میرے لوگو، خطاب، یا قومی لیس بی ضلالۃ، لیسا نفی کیجئے، نہیں ہے، اسم کے ساتھ عام طور پہ نفی کرنے کے لیے لیسا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیسا، اب اس کا اسم کہاں پہ ہے، نہ بھی نہیں ہے، ضلالتن ہے، اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں، ضلالتن، ضلالتن کا مطلب کیا ہے، گمراہی، وہ جو اوپر کہہ رہے ہیں انک فی ضلال مبین، لیسا نہیں ہے، بی بازر بھی ساتھ، اور یا میرے ساتھ مطلب مجھ میں، لیسا بی ضلالتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گمراہی کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیوں جی، اس کی کوئی بات انہوں نے بتانی تھی، ولاکنی، اور لاکن کا کیا مطلب ہوتا ہے جی، اردو کا لفظ ہے لیکن یاد رکھیں پچھلے جملے کی آگے مزید تشریح کے لیے آ جائے تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، لیکن اور نی، مجھے یا میں، لاکنی بے شک میں، لاکنی بے شک میں، رسول ایک رسول ہوں، ایک کہاں سے لے کے آیا ہوں میں جی، دو پیش تنوین سے، نکرہ، رسول، میں ایک رسول ہوں، من سے، اصل میں یہ کی طرف سے، رسول مر رب
عالمین۔ رب العالمین یہ اب جو مرکب اضافی ہے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ ٹھیک ہے جی، رب کے کتنے معنی ہیں جی؟ رب کے دو معنی ہیں، کون سے؟ پہلا ہے پالنے والا، جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں پروردگار، پالن ہار، مربی، پالنے والا۔ اور دوسرا معنی کیا جی؟ مالک، مختار۔ رب اس مالک کو کہتے ہیں کہ جو اپنے رائٹس 100% اس کے پاس ہو۔ مثلا یہ گھر ہے تو گھر آپ کا، آپ بیچ سکتے ہیں، اس کو توڑ سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، آپ اس کی جگہ کھیتی کاشت کر لیں، آپ اس کے مالک، مختار ہیں آپ اس جگہ کے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور عالمین، عالم کا میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا بتایا؟ علم رکھنے والا ہے جی۔ کوئی اور بندہ بھی ہے؟ ہاں جی، عالم کا مطلب ہے عالم، علم رکھنے والا، اور عالم یہ مفعول ہے، جس سے علم حاصل ہو، جس چیز سے علم حاصل ہو۔ تو یہ جہان اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز سے کس کا علم حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا، رب کا۔ رب العالمین، یہ رب بھی اس لیے ہوا کہ یہ پیچھے حرف جر، من رب العالمین، تمام جہانوں کے مالک اور تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے میں ایک رسول ہوں۔ اور میں کہاں پہ گمراہ ہوں؟ میں تو رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ گمراہ تو تم ہو جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، ابلغو کا کیا مطلب ہے جی؟ الف کس چیز کو کہتے ہیں مضارع میں؟ ٹھیک ہے جی، بلغا یبلغو، بلغا اس نے، بلغا باب تفعیل، باب تفعیل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بات کو بہت گہرائی کے ساتھ، یعنی کسی چیز کو تفصیل سے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے بلغا اس نے پہنچایا، یعنی بلغا میں اس میں اب زور آ گیا تو کیا کہ ایک ایک چیز پہنچانا، تفصیل سے پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے ابلاغ، ابلغا یبلغو، ابلاغ تو آپ سنتے رہتے ہیں، ذرائع ابلاغ ہے جی، وہ کیا ہوتا ہے؟ خبر کو اٹھایا آپ تک پہنچایا، یہ ابلاغ ہو گیا۔ اب ایک ہے تبلیغ، بلغا یبلغو تبلیغاً، تبلیغ کہتے ہیں رفتہ رفتہ، تھوڑی تھوڑی، پوری تفصیل سے کسی تک بات پہنچانی۔ تو یبلغو وہ پہنچاتا ہے، اور ابلغو میں پہنچاتا ہوں، میں پہنچاتا ہوں، ابلغو میں پہنچاتا ہوں، کم تم کو، ابلغو میں فاعل، پہنچانا فعل، اور کم مفعول، تم کو، میں تم کو پہنچاتا ہوں رسالاتی، رسالات کس کی جمع ہے جی؟ رسالتن کی۔ رسالتن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ میسج، پیغام۔ تو رسالاتی پیغامات جمع ہے، پیغامات ربی میرے رب کے پیغامات، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے جو منکر حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی ڈاکیے ہوتے ہیں، ہاں جی، نعوذ باللہ، یہاں سے نکال لیتے ہیں جی، وہ دیکھو جی پیغام پہنچانے والے۔ اور اگے وَأَنْسَہُ، اور
انسہو، ہاں جی، نصحہ ینصحو، خیر خواہی کرنا، نصیحت سے مراد یہاں پہ نصحن کس کو کہتے ہیں؟ نصحن خیر خواہی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ نصیحت سے مراد کیا؟ خیر خواہی ہے۔ کس کی خیر خواہی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کے دین کی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی۔ اصل میں ان کی خیر خواہی سے مراد بندے کی اپنی خیر خواہی۔ وَأَنْصَحُ، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، میں خیر خواہی کرتا ہوں، لَكُمْ، تمہارے لیے، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بہتری چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ وَعَالَمُ، اور عالم، عالم سے کیا مراد ہے جی؟ اکبر، سب سے بڑا، عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پہ من اللہ آ گیا ہے آگے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا ختم ہوگی بات، یہاں پہ آ گیا میں، صرف میں ہی جاننے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تخلیق کیا نا، سورہ بقرہ میں یہ آئے گا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں ہی جانتا ہوں جب کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب کیونکہ یہ اللہ کے پیغامات ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر خواہی ہے، اس لیے اللہ کے پیغام کو عام آدمی بالکل ہی نہیں جانتا۔ تو یہاں پہ عالم کا مطلب سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا میں ہی جانتا ہوں۔ دیکھیں نا، جتنا بھی علم اس وقت ہمارے پاس کوئی ہے اللہ کا یا فرشتوں کا یا جنت کا، جہنم کا، زندگی کا، آخرت کا، آسمان زمین کا، یہ ہم نے کہیں کو طاقت لگا کے تو حاصل نہیں کیا۔ کہاں سے ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جاننے والے، علم والے صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو باقی کچھ ان کے مقابلے میں، ہم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے نا، تو وہ ہم اللہ کے رسول کے مقابلے میں علم کے میدان میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ وَعَالَمُ، اور میں ہی جانتا ہوں، من اللہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، ما جو کچھ، لا نہیں، تعلمون تے کا مطلب تم، واو نون جمع، پیچھے بچ گیا علم، علم کا مطلب جاننا، ما لا تعلمون، جو وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں ہی اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں آ گئیں، ایک یہ کہ اللہ اپنے پیغامات کس کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے۔ اور انبیاء کیا صرف پیغام پہنچاتے ہیں؟ نہیں، وہ خیر خواہ ہوتے ہیں امت کے۔ جیسے باپ اپنے بچوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی اپنی امت کا خیر خواہ، ٹھیک ہے جی۔ اور علم ہوتا ہی نبی کے پاس ہے، کسی دوسرے بندے کے پاس کوئی علم نہیں۔ چلو جی پڑھ لیتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ، حن الہ کا مطلب ہے حن نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ آگے حمزہ آ گیا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي اخاف علیکم
عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا وفی امرنا هذا اللہم یسر لنا هذا الامر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.